ہم اپنے عہد کی تقدیر خود تحریر کرتے ہیں، جہاں رستہ نہیں ملتا وہاں تعمیر کرتے ہیں۔ دوستو، نیریٹیوز ود عامرانہ میں خوش آمدید۔ ہماری بات چل رہی ہے نوجوان زندگی اور سیاست، اور کل ہماری بات پہنچی تھی کینیا تک، اور کینیا سے پھر ہم جائیں گے امریکہ کی طرف اور بات شروع کریں گے ایک ایسی موومنٹ جس نے امریکہ کی سیاست کے اوپر اور سماج کے اوپر گہرے اثرات ڈالے، اور یہ تحریک تھی آر لائیوز میٹر۔ اور یہ امریکہ میں یہ کوئی پہلی موومنٹ نہیں ہے جس میں زندگی عنوان ہو۔ بلیک لائیوز میٹر، آر لائیوز میٹرز، آل لائیوز میٹرز، یہ سارے کے سارے ایکسپریشن زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور زندگی ہے کیا؟ یہ ہمارا جسم ہے اور ہمارے سوچنے کی صلاحیتیں ہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا، اور جو 14 فروری 2018 کو فلوریڈا کے پارک لینڈ کے ایک اسکول میں ہوا، اور وہاں پہ امریکہ میں بہت سارے ہمارے دوستوں کو علم ہوگا کہ نوجوانوں کی طرف سے اسلحے کا استعمال اور میس کلنگ، اسکولوں میں فائرنگ، یہ ایک دور میں کافی بڑھ گئی تھی، اور ابھی بھی وقتاً فوقتاً ایسے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے۔ اور یہ وہ دور تھا جس وقت یہ ڈیبیٹ جاری تھی کہ امریکہ میں گن کلچر کو ختم ہونا چاہیے، اس کو یورپ کی طرز پہ ہونا چاہیے، باقی دنیا کی طرز پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے اندر ہے کہ کوئی بھی امریکی شہری اپنی حفاظت کے لیے ویپن کو رکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ جو شوٹنگ تھی اس نے پورے امریکہ کو ہلا کے رکھا، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو۔ اور پھر اس تحریک کو ڈیوڈ ہاگ اور ایکس گونزیلا اور کیمرون کیسی جیسے نوجوانوں نے آرگنائز کیا، اور انہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر پروٹیسٹ لانچ کیے، اور انہوں نے کوئی ورک شاپس کی، واکس کی، اویئرنیس کیمپین کی، ووٹ رجسٹریشن، گن کلچر کے خلاف انہوں نے شروع کیا۔ تو یہ نوجوان جو ہیں اس تحریک کو بنانے والے تھے، اور اس نے صرف یہی نہیں کہ گن کلچر کو متاثر کیا، بلکہ شہری آزادیوں کے اوپر بھی ایک نئی بحث کو چھیڑا۔ اور یہ بحث اس وقت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی جب جارج فلائیڈ، جسے کہیں کہ کلرڈ نوجوان تھا، اس کو ایک پولیس مین نے 2020 کے اندر مارا۔ اور اس کے بعد وہ ایک ڈیبیٹ جو 2013-14 سے امریکن سوسائٹی میں چل رہی تھی، بلیک لائیوز میٹر کے کو لے کے، اور اس کے مقابلے کے اندر کچھ نوجوانوں نے آر لائیوز میٹر شروع کی تھی، اور یہ ایک غیر سنجیدہ سی ڈیبیٹ تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر پورے امریکہ کے اندر تھی۔ لیکن یہ جب 20 کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے مارچ فار آر لائیوز، یہ اور اس کے بعد یہ جب جارج فلائیڈ کا واقعہ ہوا، تو اس نے ان دونوں کو آ کے مرج کر دیا، اور رنگ نسل کے سے متعلق جو سوال ہیں، اور آپ کی زندگی سے، ہماری زندگی سے متعلق سوال ہیں، اس کی سیفٹی کا سوال ہے، اس کو جا کے کنیکٹ کیا۔ تو یہ 3-4 رجحانات تھے۔ ایک تو کلر کے خلاف، ریس کے خلاف، پھر یہ کہ کلچر جو گن کلچر تھا اس کے خلاف، وہ زندگی کے اوپر، اور پھر اس میں کئی طرح کے رجحان آ کے جمع ہوتے رہے۔ اور سب سے اہم رجحان یہ تھا کہ یہ اس تحریک نے پھر ایسے شیڈز نکالے، اس طرح کے کلر امریکہ کے اندر نکالے کہ اس میں پھر وہ طلبہ بھی شامل ہوئے جن کے اوپر فیسوں کا بھاری بوجھ تھا، جن کو کی ہیلتھ انشورنس کے ایشوز تھے، جن کے مستقبل کے خواب پورے ہوتے جن کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ سارے جو خواب جو ہیں وہ اس پوری سٹریم کے اندر داخل ہوتے گئے۔ ہم نے جیز اور اسک کے حوالے سے بات کی تھی کہ سٹار بکس کے کلچر کو اس نے کیسے بدل دیا، اور ہم نے پھر ان نوجوانوں کی بات بھی مختصراً کی تھی جنہوں نے ایپل جیسی آرگنائزیشن کو مجبور کر دیا، لیکن یہ تحریک بھی اسی کا ایک شیڈ تھی۔ ایک ویسے آپ کو ہم بتائیں ایک بہت ہی کمال کی بات کہ یہ جو پوری تحریک چلی
اس میں ایک نظریاتی رجحان کو بھی تقویت ملی، اور وہ رجحان جو امریکہ میں طویل عرصے سے اپنی جگہ نہیں بنا پا رہا تھا، اور وہ تھا پروگریسو اور لیفٹ لیننگ ڈیموکریٹک ایک سٹریم چلتی ہے امریکہ کے اندر، ڈیموکریٹس کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پہلی ٹرمپ جیتے تو اس وقت ڈیموکریٹس میں خاصی ڈویژن تھی، اور ہلری کلنٹن جو ڈیموکریٹس کی ایک امیدوار کے طور پہ سامنے آئی تھی اپنی پارٹی میں، انہیں ایک امیدوار کا جو سامنا تھا ان کا نام برنی سینڈرز تھا، اور وہ لیفٹ لیننگ پروگریسو ایک ڈیموکریٹس کی سٹریم کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور لگتا یہ تھا کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ لیفٹ لیننگ جو بھی سٹریمز ہیں پولیٹیکل وہ ڈومینیٹ ہو جائیں گی۔ لیکن جو بھی تھا ڈیموکریٹس سے کوئی مس ججمنٹ ہوئی، مس کیلکولیشن ہوئی، اس نے ٹرمپ کے پاپولزم کے لیے، ٹرمپ کے لیے ایک راہ نکالی، لیکن پھر ہوا یہ کہ 2025 میں نیو یارک میں ایک نقشہ بدل گیا، اور یہ ایک نوجوان نے بدلا۔ اب یہ نوجوان ہیں ممدانی صاحب جو اس وقت نیو یارک کے میئر ہیں، اور یہ امریکہ کی سیاست میں پہلی لیفٹ لیننگ ڈیموکریٹک وکٹری ہے، اور جس نے امریکہ کے بہت سارے ماضی کے تصورات کو توڑا، بلکہ آنے والے دنوں میں بھی بہت زیادہ پریگمیٹزم پیدا کیا ہے دنیا کی لیفٹ لیننگ موومنٹس کے اندر۔ اب ممدان زورانی صاحب تو میئر تو بن گئے ہیں، ان کی مشکلیں اپنی جگہ پہ، ان کو مقابلہ درپیش ہے ٹرمپ کے ساتھ، وہ تو ہم کبھی اس پہ علیحدہ سے بات کریں گے، لیکن یہ جو نوجوانوں کے کینڈیڈیٹ ابھر کے سامنے آئے تو ان کے ہم کل بھی بات کر رہے تھے اور مسلسل بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل گرامر کا، انہوں نے ممدانی صاحب نے اس گرامر کا بھرپور استعمال کیا، اور رن ممدانی رن کیمپین جو جس طریقے سے آرگنائز کی، انہوں نے بہت سارے ایشوز پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور ان کے خلاف جو اینٹی سیمیٹزم کی موومنٹ چلی، کیمپین چلی، اس کو انہوں نے بہت الگ طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا۔ انہوں نے کبھی غازہ کے اوپر اپنے سٹینس کو چینج نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پروگریسو جیوز کمیونٹیز ہیں ان کے سیناگوگس میں گئے، آرتھوڈاکس کے ساتھ ملے، ان یہودیوں کے ساتھ نیو یارک میں کنیکٹ کیا جو وہاں کے شہری تھے، اور ان کی ایک ہی گریونس تھی، اور ان کے وہ تھی کہ ان کے جو مکانوں کے کرائے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، رینٹ جو ہیں وہ لوگوں کے 50 سے 60% جو منتھلی انکم نیو یارک میں وہ جا رہی تھی، ان کے جو معاشی مسائل ہیں، ان کے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں، اس کے گرد جو ہے پوری کیمپین کی۔ اور یہ ایک ایسی کیمپین تھی جس میں لیفٹ کا کوئی سلوگن شامل نہیں تھا، لیکن امیدوار لیفٹ کا تھا، اور اس کی ایک نظریاتی لیننگ بھی تھی، وہ اسرائیل کی جارحیت کے بھی خلاف تھا، اور وہ ٹرمپ کی پالیسیز کو بھی کھل کے تنقید کرتا رہا۔ اس نے کبھی کسی چیز کے اوپر معافی نہیں مانگی، لیکن اس نے جو کیمپین کی اور اپنا پورا پولیٹیکل گرامر انوینٹ کی، وہ تھی لوگوں کے اس جذبے کے ساتھ، اس مسائل کے ساتھ جس سے وہ روز گزر رہے تھے۔ تو وہ ایک پوری پولیٹیکل گرامر جو ہے وہاں پہ اس ممدانی صاحب نے اس کو ری انوینٹ کیا، ایک نیا اس کو تڑکا لگایا، ایک نئی اس کو پہچان دی۔ تو یہ ایک پورا وہی جینسی والا ایکسپریشن تھا، اور اس نے ایک لیفٹ کے امیدوار کو تو کامیاب کروایا، لیکن اس کے نظریے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی گرامر کی وجہ سے، جس میں اس کو 83% کالے نے بھی ووٹ دیا، گورے نے بھی ووٹ دیا، یہودی نے بھی دیا، مسلم نے بھی دیا، انڈین نے بھی دیا، سب نے اس کو ووٹ دے کے جو ہے وہ نیو یارک کا میئر بنایا۔ یہ جتنی بھی موومنٹس ہیں جس پہ بار بار بات ہوتی ہے اور تنقید کے انداز میں بات ہوتی ہے کہ یہ ان کی لیڈرشپ جو ہے بڑی ویگ ہے، آتی ہے نکل جاتی ہے، یہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ جو تحریک
उभरे उसके कुछ नाम हमारे सामने रहें और वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करना शुरू कर दें। जेन ज़ी की सोच ये नहीं है। जेन ज़ी नहीं चाहते कि वो इक़्तिदार पे, पावर के ऊपर कब्ज़ा करें। उनकी लीडरशिप जो है सोशली विजिबल तो होती है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशनली बिल्कुल डिफरेंट सोचती है। ये जो स्लाइड पे आपको एक वर्ड ऑर्गेनाइजेशनली इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि वो सोचती डिफरेंट है। मसलन ये जो कीनिया के हवाले से आप उसके देख रहे हैं जो लीडरशिप के रुझानात, तो उसमें कीनिया के अंदर अर्बन एजुकेटेड यूथ वर्कर प्रोफेशनल्स के अंदर शामिल रहे हैं, और इंडोनेशिया के अंदर भी स्टूडेंट लेबर और गिग वर्कर सिविल सोसाइटी है, बांग्लादेश में भी स्टूडेंट हैं, इंडिया में भी स्टूडेंट हैं, नेपाल में भी स्टूडेंट हैं, अमेरिका में भी स्टूडेंट, हर जगह पे स्टूडेंट हैं और एजुकेटेड यूथ है, प्रोफेशनल्स हैं। ये वो तबके हैं जो आज के नए समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक मिडिल क्लास एक बड़ी तादाद के अंदर उभरी है, और उसमें ये यूथ, एजुकेटेड यूथ का प्रोपोर्शन जो है खासा इंक्रीज़ हुआ है, और जाहिर है कि उसने फिर पूरी मार्केट की डायनामिक्स को भी चेंज किया है, एम्प्लॉयमेंट के जो ज़राए हैं उसको भी किया है। एआई ने जो प्रेशर डाला है जॉब के ऊपर, सर्विसेज सेक्टर के ऊपर, वो भी एक अपनी जगह पे मसला है। लेकिन ये कि ये सब जो यूथ है, ये अपनी एक इसका करैक्टरिस्टिक ये है कि ये एक चेंज लाना चाहती है, लेकिन चेंज का मतलब ये नहीं समझती कि वो उस जगह पे जाके काबिज़ हो जाएगी। मसलन इनका पॉलिटिकल एक्सपोजर पे हमने पहले भी बात की, और मुख्तलिफ इनकी स्ट्रीम्स हैं जहाँ से ये पूरी इंस्पिरेशन लेती हैं। ये पूरे जो नौजवान हैं एक्टिविज़म करते हैं और इत्तेहाद बनाते हैं, जैसे हमने उसकी पहले मिसाल दी थी कि ये पूरे जज्बात को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसमें से एक पूरी तहरीक को निकालते हैं और उसको लीड भी करते हैं। ज़ाहिर है कि उसके अंदर एनर्जी भी है, जज्बा भी है, तमाम चीज़ें तो इसके अंदर है, लेकिन एक चीज़ नहीं है। और ये जब काकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दिवेक, उनसे किसी ने पूछा कि आपका क्या इरादा है, आप इलेक्शन लड़ेंगे, सियासी जमात बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ही सियासी जमातें बहुत हैं, हम तो सिर्फ अपने हकूक़ की तर्जमानी के लिए यहाँ पे। यही बातें पाकिस्तान में भी बहुत सारी इस तरह की मूवमेंट्स करती हैं, कीनिया के अंदर भी यही हुआ, और कहीं पे भी इन्होंने सिवाय नेपाल के नाहिद इस्लाम के उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई, और सब जो भी मूवमेंट्स हैं वो एक कुछ रोल अदा करके वो मंजर आम से गायब हो गई। ये मजबूती है इस पूरी जेनज़ी नौजवानों के पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की, ये उनका प्लस पॉइंट है, ये कमज़ोरी नहीं है। जो इसको कमज़ोरी समझता है तो नौजवान दोबारा से फिर इकट्ठा होगा, फिर उसी तरीके से एक पूरे नैरेटिव्स का, अपने जज्बात का, गुस्से का एक जगह पे ढेर लगाएगा, और उस ढेर के अंदर कभी इंस्टाग्राम की चिंगारी डालेगा, कभी वो फेसबुक की दिया सिलाई दिखाएगा, कभी स्नैपचैट की, और कभी जो है वो टिकटॉक की जो है वो उसके अंदर फूंक मारेगा आग को तेज़ करने के लिए। तो ये चलता रहेगा। ये है आज की पॉलिटिकल रियलिटी और आज के नौजवान का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। कल बात करेंगे एक और अहम पहलू के ऊपर। तो दोस्तों जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ, जहाँ पे हमारी बात चल रही है नौजवान, ज़िंदगी और सियासत। खुदा हाफिज़।